عشق عین عشق شین عشق کاف کرتا ہے، یہ جسے لائق ہو جائے اسے برباد کرتا ہے۔ کچھ دیر بعد ان دونوں کا نکاح ہوا۔ دستخط کرتے وقت یوشے کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کالی زلفیں والی ناگن اس کی زندگی کا حصہ بننے جا رہی تھی۔ بھلا کب کپاہٹ کیوں نہ ہوتی۔ مزمل اور یوشے کے والد رحیم خان موجود تھے۔ رحیم خان اس حویلی کے بہت پرانے ملازم تھے۔ ملازم کہنا مناسب نہیں، بہت قریبی کام کے فرد تھے، جو محمود خانزادہ کے بعد میکال کی خدمت میں پیش تھے۔ اپنی بیماری کی وجہ سے انہوں نے جاب چھوڑی اور ماں کے مجبور کرنے پہ یوشے نے باپ کی جگہ سنبھال لی۔ لیلک کے اندر جو بچے کچے احساسات تھے وہ آج مر گئے تھے۔ یہ لیلک تو اور ظالم روپ دھار چکی تھی۔ نکاح کے بعد وہ اٹھ کر کمرے میں گئی، اپنا سارا سامان سمیٹا، الماری کا لاکر کھولا، کچھ چیزیں نکال کر بڑے سوٹ کیس میں ڈالیں۔ یہ ایک بھرپور نگاہ اپنے اس خوبصورت بڑے سے کمرے میں دوڑائی۔ بیڈ کے ساتھ والی دیوار پہ اس کی بے تحاشا تصویریں چسپاں تھیں۔ ڈریسنگ کے ساتھ ایک گٹار رکھا تھا۔ کمرے کے فال سیلنگ میں نصب لائٹ روشن تھیں، ملکجی روشنی تھی۔ بڑے سے کمرے میں زیادہ فرنیچر نہیں تھا۔ دل پہ آنسو گر رہے تھے۔ بے دردی سے انہیں رگڑ کر آنکھیں پھیر کر وہ پھر باہر نکل آئی۔ منظر لاؤنج کا تھا، سب کے لبوں پہ قفل لگا تھا، البتہ پھوپھو کے چہرے پہ خوشی تھی، وہ مخفی نہیں تھی۔ ان کا کام بے حد آسان ہو گیا۔ بڑی سہولت سے وہ لیلک سے جان چھڑا گئی تھیں۔ اگر شہریار کا ذکر وہ درمیان میں نہ لاتیں اور الٹے سیدھے الزام اس پہ نہ لگاتیں تو معاملہ اتنی سنگینی اختیار نہیں کرتا۔ اس سب میں لیلک کا کردار انہی نے داغدار کر دیا اور اس کا پتہ اس گھر سے بالکل صاف کر دیا۔ سب کے دماغ میں یہ خناس وہ بھر چکی تھی کہ لیلک شہریار عالم سے ہی ملنے کلب گئی تھی، اور بھی جتنا ہو سکا انہوں نے زہر اگلا تھا۔ یوشا اپنے باپ اور دوست کے ساتھ لیلک کے انتظار میں کھڑا تھا۔ میکال کا چہرہ یکدم سپاٹ جذبات سے عاری تھا۔ لیلک سیڑھیوں سے اتر کے نیچے آئی۔ گھر کی چیزیں گویا اسے دیکھ کر افسوس کر رہی تھیں کہ اتنا ہی ان کا ساتھ تھا۔ بیگ ایک طرف رکھا، سب پہ نگاہ ڈالنے کے بعد دادو کے پاس آئی، تفصیل سے انہیں دیکھا جو اس سے لاتعلق کھڑی تھیں۔ دل میں اس کے ٹھیس تو اٹھی، پھر وہ ان کے گلے لگ گئی۔ بہت غلط کیا ہے آپ نے میرے ساتھ، ان سب سے تو یہی بعید تھی، پر آپ سے نہیں، کسی کو معاف نہیں کروں گی، پر آپ پہ سے یہ بوجھ کم کرتی ہوں۔ آج آپ کی صحیح معنوں میں مجھے ضرورت تھی، پر آپ نے اپنا سایہ مجھ پر سے ہٹا لیا، آپ بھی بدل گئیں۔ دھیرے دھیرے وہ ان کے کان میں سرگوشیاں کرتی دور ہو گئی۔ ان کی آنکھوں میں دیکھا، اپنی غلطی بھی تسلیم کرنا سیکھو، ہمیشہ تم صحیح نہیں ہو سکتی۔ خیر مجھے کس بات سے مطلب نہیں، بس یہ جو فیصلہ ہوا ہے بالکل درست ہوا ہے۔ برداشت سے کام لوگی تو گھر بسا سکو گی، اب وہی تمہارا گھر ہوگا، یہاں سے کوئی تعلق نہیں، وہ سپاٹ سے لہجے میں کہہ کر رخ موڑ گئیں۔ لیلک کی آنکھیں بھیگنے کو آئیں۔ آخر بات وہ کم سے کم تابندہ کی جانب سے سننا نہیں چاہتی تھی۔ دل کو مضبوط کیا اور پلٹی جہاں سنہر چچی اور پھوپھو کھڑی تھیں۔ تمسخر سے انہیں دیکھا۔ پھوپھو نے ناگواری سے نگاہیں اس پہ ڈالیں۔ بہت خوش ہو رہی ہیں، خدا
کرے آپ کی یہ خوشی بہت جلد ختم ہو۔ آپ کا اب تک کا کیا ہر ظلم، ہر غلط بات برداشت کی، وہ سب جیسے عام ہو گیا تھا، پر آج جو آپ نے کیا ہے، اپنے پیر پہ کلہاڑی ماری ہے۔ یہ جھوٹ لیلی کے دل کو کھنڈر کر گئی ہے، بدلہ لینے کی بھی طاقت نہیں۔ اب تو معاملہ اللہ دیکھے گا، اور مجھے یقین ہے وہ انصاف کرے گا۔ جہاں میں غلط تھی وہاں مجھے سزا ملے گی، اور فرشتہ تو میں بھی نہیں ہوں، پر جو آپ کے کرتوت ہیں پھوپھو، ان کا بھی حساب ہوگا انشاءاللہ۔ وہ بہت مطمئن دکھائی دے رہی تھی، دبی دبی آواز میں گھبرا کر بولی، اور وہ تینوں کچھ پل سہم سی گئیں۔ تمہیں وہی ملا جو تم نے بویا؟ چچی نے اسے آنکھ دکھائی۔ ویسے کیا ہی بات ہے، ایک وقت میں تین مردوں کو پیچھے لگایا ہوا تھا، ایک سے افیئر، ایک سے رشتہ، اور ایک کے ساتھ پک اینڈ ڈراپ سروس۔ واہ! ستائش سے اس کے ہونٹ گول ہوئے۔ سنر نے اس کے کان پہ جھک کر شیطانی مسکراہٹ چھپائے کہا تھا۔ لیلک ضبط کے مارے سرخ پڑی۔ بھیک میں دیتی ہوں اپنا بھائی تمہیں، وہ ہے ہی خیرات کے قابل۔ اب لیلک اس کے کان میں جھکی ہوئی تھی، اور لفظوں پر زور دیتے سپاٹ انداز میں کہا۔ پیچھے ہٹی تو سر اس کے چہرے پر جھلک رہا تھا۔ سنر کو چپ ہی لگ گئی۔ علی سے وہ کمرے میں مل آئی تھی، اور آخر میں میکال کی جانب رخ کیا۔ ویسے تو میرا آپ کی شکل دیکھنے کا دل نہیں کر رہا۔ سنا تھا بہنوں کو بھائیوں پہ بڑا مان ہوتا ہے، مجھے بھی بہت تھا، پر آپ اس قابل نہیں۔ وقت نکال کر کبھی فرصت کی وقت اس کلب جائیے گا اور فوٹیج دیکھ لیجیے گا، معلوم ہو جائے گا وہاں میں نے کیا کیا اور کس سے ملی تھی، اور ہو سکے تو ایک احسان کر دے گا، ان تینوں بے غیرتوں کو بہن سے بدتمیزی کرنے کی سزا ضرور دیجیے گا۔ آپ بہت انصاف پسند ہیں نا؟ جب بہن کے معاملے میں اتنی دانشمندی سے فیصلہ کیا تو امید کروں گی کہ اس معاملے پر بھی غور کریں گے۔ رات کے پہر اس کی آواز پورے لاؤنج میں گونج رہی تھی۔ جا رہی ہوں میں، مر جاؤں تو جنازے پہ آنے کی زحمت نہیں کرے گا، اور نفرت ہے مجھے اس حویلی کے ہر فرد سے، جن کے دل سیاہ ہو گئے ہیں۔ پتھر کی مورتیاں ہیں آپ لوگ۔ میری اوقات یہ تھی کہ ایک ملازم کے ساتھ بیاہ دیا گیا۔ سرد آواز گئی، دل کے پردے چیر کر اندر داخل ہوئی۔ یوشے نے مٹھی کس لی۔ مزمل لب چبائے اسے تک رہا تھا۔ لگ رہا ہے تھیٹر میں کوئی مووی دیکھنے آیا ہوں، مزمل بڑبڑایا۔ یوشے نے کھا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تمہاری یہ باتیں تمہیں صحیح ثابت نہیں کر سکتیں۔ میری غلطی کہ میں کلب گئی اور شہریار کے بارے میں آپ کو لاعلم رکھا، پر یہ بتائیں کیا آپ سب کے گریبان بالکل صاف ہیں؟ ہاں بھائی بولیں۔ اگر میں بولنے پہ آئی تو لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو جانا ہے، بہتر ہے چلی جاؤں۔ جتنا برا آپ لوگ کر سکتے تھے کر دیا، اس عذاب کو میرے سر پہ مسلط کر دیا۔ نفرت سے اس نے یوشے کو دیکھا، اور مہرون دوپٹہ سر پہ درست کرتی اپنے بیگ کے پاس آئی، اسے اٹھایا اور پتھر کی مورت بنی باہر نکل گئی۔ پیچھے ہی یوشے، اس کے والد اور مزمل گیا تھا۔ جانے سے پہلے رحیم صاحب کے الفاظ یہ تھے: میکال صاحب، ہماری اوقات تو یہ نہیں تھی، پھر بھی آپ نے اپنی بہن میرے بیٹے کو سونپ دی۔ ہم کوشش کریں گے ان کا خیال رکھیں، اور ہو سکے تو بچوں کو معاف کر دیجیے گا۔ لیلک کے نکل جانے کے بعد لاؤنج میں سناٹا چھا گیا۔ حویلی کی اصل رونق آج چلی گئی تھی۔ خوش کم جہاں پاک
خس کم جہاں پاک، پھوپھو بڑبڑائیں۔ کہنے والے ضرور کہیں گے کہ اس حویلی کی مکینوں نے اس خانزادی کو مکمل طور پہ بکھیر کر یہاں سے نکال دیا۔ ظلم کی داستان لکھی جانی تھی۔ یہ کہانی شروع ہی اس قصے سے ہوتی ہے جہاں خانزادی اور خان ایک رشتے میں جڑے۔ آگ تو لگ چکی تھی، اس نے مزید کتنا پھیلنا تھا اور کب بجھنا بھی تھا، یہ کسے علم۔ جب اس نے گھر کی دہلیز پار کی تو دل کانپا ضرور تھا۔ بچپن کی یادیں سب ذہن میں امٹ آئیں۔ آج وہ اس حویلی کا قصہ اپنے زندگی کی کتاب سے اڑا دینے والی تھی۔ یہ سب ایک یاد بن کر وہ جانے والا تھا، جسے وہ یاد بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس گارڈن میں کھڑے وہ چھوٹی معصوم لیلک دکھائی دی جسے پھوپھو نے سزا کے طور پہ ہاتھ کھڑے کرکے تپتی دھوپ میں کھڑا کیا تھا۔ نہ جانے اس سے کیا جرم سرزد ہوا تھا جو اس کی پھوپھو اسے بار بار سزا دیتی تھیں، اور ستم یہ بیوہ ہونے کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے یہیں آ گئی۔ معصوم لیلک کی اور شامت آ گئی۔ پھر وہ رفتہ رفتہ بڑی ہونے لگی تو ظلم برداشت نہیں ہوا۔ وہ شاطر تیز ترار بن گئی۔ وہ جان گئی تھی اگر ڈر کے رہوں گی تو مار دی جاؤں گی۔ بچپن میں اس کی معصومیت چھین لی گئی۔ وہ پتھر دل ہو گئی۔ ڈنکے کی چوٹ پہ وہ ہر کام کرتی، پھر نتیجہ جو بھی نکلے اس سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ چیزوں کو فیس کرنے کی ہمت رکھتی تھی۔ خیر، لیلی خانزادی خود کو آسمان سے اتری حور ہی تو سمجھتی تھی، اور بے شک وہ حوروں جیسا حسن رکھتی بھی تھی۔ یہ زندگی کا نیا موڑ ایک بار پھر اس میں کئی خطرناک حد تک تبدیلیاں کرنے والا تھا۔ اس نے حویلی سے قدم باہر نکال لیا اور پلٹ کر واپس نہیں دیکھا۔ دل نے بیٹ مس کی، پیچھے بس سوگ کا نغمہ سنائی دے رہا تھا۔ ہوا نے رت بدلی، پیڑوں کے پتے شور مچانے لگے جیسے سب ختم۔ نہ اب وہ اس حویلی کی لوگوں کو جانتی تھی۔ سامنے ٹیکسی کھڑی تھی اور اس کے دروازے پہ اس کا شوہر، خان صاحب، جس کا شمار وہ کہیں نہیں کرتی تھی، اب وہ شوہر بن گیا تھا۔ نفرت مزید بڑھ گئی اور وہ سانس کھینچ کر ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔